रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद मुर्तज़ा बुखारी लाइव टीवी पे दी वॉइस ऑफ कश्मीर प्रोग्राम को लेकर हाजिर हैं। नाजरीन, हम कश्मीर की सियासत के हवाले से, नौजवानों के हवाले से, शऊर को आम करने के हवाले से लाइव टीवी पे एक खुसूसी प्रोग्राम लाए हैं दी वॉइस ऑफ कश्मीर के नाम से, जिसमें हम तरह तरह के मेहमानों को यहाँ पे बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे कि वो जो पॉलिटिशियन हैं या अपने जिंदगी के जो शोबे हैं उनके अंदर जो माहिरीन हैं उनसे उनके आरा और उनके तजज़िये और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, यानी उनके जो तजुर्बात हैं, वो इंशाल्लाह हम आप लोगों तक उसको पहुंचा रहे होंगे। आज हमारा पहला प्रोग्राम है और आज के प्रोग्राम में हमने बाकायदा से हमारे निहायती मुहतरम प्रोफेसर अब्दुल शकूर सईद साहब हैं जो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, उनसे हमने वक्त दिया और उन्होंने टाइम दिया। और आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, वो है सियासत, जमहूरियत और नौजवानों का इसमें क्या रोल बन सकता है। इस हवाले से हमारी आज की गुफ्तगू होगी। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया अपने कीमती वक्त में से। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस जज्बे को कबूल करे। और प्रोफेसर साहब का एक जो है, इनका जो एक्सपीरियंस है, डिफरेंट मज़ामीन अखबार के अंदर इनके आते हैं, जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के डिफरेंट अखबार के अंदर हम उनको देखते हैं, और उसमें इनका एक फोकस एक ही है, वो ये नौजवान है और वही चाहते हैं कि नौजवान जो है वो हर फील्ड में जो है वो लीड करे, बिलखुसूस पॉलिटिशियन के हवाले से, सियासत के हवाले से वो अपने आप को पेश करे और लोगों के मुकद्दर को बदलने के हवाले से अपना किरदार बेहतर तरीके से अदा करें। तो आज की गुफ्तगू भी हमारी इसी हवाले से है। जो पहला सवाल मैं प्रोफेसर साहब से करूंगा वो ये है कि हम ये समझते हैं कि जो जमहूरियत, सियासत, पॉलिटिशियन की बात होती है, प्रोफेसर मैं ये जानना चाहूंगा कि आम जो नौजवान है या आम जो लोग हैं वो जमहूरियत, सियासत, पॉलिटिशियन की बात करते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं पता। मैं ये चाहूंगा कि वो आप आसान अंदाज में बता दें कि वो क्या कॉन्सेप्ट है कि जिसको जमहूरियत कहा जाता है, जिसको सियासत कहा जाता है, जिसे पॉलिटिशियन जो है पॉलिटिक्स कहा जाता है, वो क्या है। तो साथ ही दूसरा फिर ये भी जरा हमें बता दीजिएगा आप कि मौजूदा दौर में उसके ऊपर किस हद तक जो है प्रैक्टिस हो रही जी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा बुखारी साहब, लाइव टीवी और वॉइस ऑफ नीलम। सबसे पहली बात यह है कि जमहूरियत को स्टार्ट क्यों किया गया। जमहूरियत को स्टार्ट किया गया इस्तिसाली निज़ाम से जान छुड़ाने के लिए। जो बादशाहों का निज़ाम होता था, एक पर्सन की मर्जी चलती थी और या एक खानदान की मर्जी चलती थी। विरासती सिस्टम होता था, बादशाह का बेटा बादशाह, उसका बेटा बादशाह, उसका बेटा बादशाह। जैसे हमारे यहाँ एक पॉलिटिशियन, उसका बेटा पॉलिटिशियन, उसका बेटा पॉलिटिशियन, उसका बेटा पॉलिटिशियन। तो उस निज़ाम से निकलने के लिए जब ये अवेयरनेस लोगों के अंदर पैदा हुई कि बाकी जो लोग हैं सोसाइटी में वो भी इंसान है, वो भी अल्लाह की मखलूक है, उनका जितना ही राइट है जितना कि बादशाह का है, तो उन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया जिसको उन्होंने जमहूरियत का नाम दिया और उन्होंने उसको डिफाइन किया, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल। ये एक जनरल सी इसकी डेफिनेशन है, दुनिया में सारे लोग तकरीबन इससे एग्री करते हैं। अब हुआ कि ये सिस्टम यूरोप से स्टार्ट हुआ, यूरोप से फिर जनूबी एशिया में आते आते ये सिस्टम अपनी असल जो रूह थी उसकी वो खत्म होगी और हमारे पास डूली लंगड़ी एक जमहूरियत हमारे पास यहाँ पर पहुंची है। अभी भी जमहूरियत का बेसिक जो मोटो है, जो उसका स्लोगन है, वो यही है कि आम आदमी की हुकूमत हो, आम आदमी के लिए हुकूमत हो, आम आदमी के लिए हुकूमत हो। लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं है। जहाँ अमीर लोगों की हुकूमत है, अमीर लोगों के लिए हुकूमत है और अमीर लोगों के जरिए ही हुकूमत है। जी प्रोफेसर साहब, बिल्कुल बेहतरीन आपने कहा। अच्छा, इसी से एक और सवाल जो पैदा हुआ वो ये है कि प्रोफेशन की हम बात करते हैं, हम नौजवानों को बताते हैं, हम अपने निसाब के अंदर जिन चीज़ों को हमने मेंशन किया है, जैसे कि डॉक्टरेट है, इंजीनियरिंग है और दिगर जो शोबे हैं, उस हवाले से आप बाकायदा स्कूलिंग, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और करियर काउंसलिंग, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो चीज़ हमें नजर आती हुई है कि पॉलिटिशियन के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, सियासत के हवाले से कोई स्कूलिंग उस तरह की नहीं हो पाती, कॉलेजेस के अंदर कोई इस तरह का सिलसिला माहौल नहीं बन पाता, या प्रॉपरली नौजवान जो है वो इसको तरजीह अव्वल में नहीं रखता। हाँ, तरजीह आखिर यकीनन होती है कि जब कोई भी काम मैं नहीं कर पाता तो ऑप्शन ये होता है कि चलें आप पॉलिटिक्स करें। तो आप क्या समझते हैं कि अभी तक ये हमारे निसाब का हिस्सा क्यों नहीं बन पाया प्रॉपरली, जिसको हम कंपल्सरी मानों में आगे इसको बढ़ा सकते जी। जी बुखारी साहब, देखें, हम सिंध से शुरू करते हैं। सिंध में देख लें, सिंधी कंपल्सरी सब्जेक्ट है, पंजाब में पंजाबी कंपल्सरी सब्जेक्ट है, जी जी, बलूचिस्तान में बलोची है, केपीके में पश्तो है। आज़ाद कश्मीर वो निराली दुनिया है जहाँ पर हमारी जो लैंग्वेजेस है वो उनको मदर लैंग्वेज जो है, मादरी जुबान को साफ की हैसियत हासिल नहीं है। कंपल्सरी होना तो दूर की बात है, इलेक्टिव मजमून के तौर पर शामिल नहीं है। सबसे बड़ी लैंग्वेज हिंद को है, दूसरे नंबर पे कश्मीरी है, तीसरे पे गोजरी थी,
اب چوتھے پہ چلی گئی اور اب شینا جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ آ گئی. تو بیسیکلی کسی قوم کی بلڈنگ میں جو کردار ہوتا ہے آپ کے کریکلم کا, آپ کے نصاب کا, آپ کے تعلیمی نظام کا ہوتا ہے. ہمارے پاس جو تعلیمی نظام ہے بیسیکلی رینٹ ہے تعلیمی نظام ہے جو ہم نے پاکستان میں کاپی کیا ہوا ہے. ہمارا اپنا کریکلم نظام نہیں ہے. پھر دیکھیں سیاست کو تو سبجیکٹ کے طور پہ شامل کرنا بہت دور کی بات ہے. ہم نے مادری زبان کو نہیں کیا, اس کے علاوہ ہم نے ہسٹری آف کشمیر کو شامل نہیں کیا ہوا. وی آر پروڈیوسنگ پاکستانی, وی آر ناٹ پروڈیوسنگ کشمیری پیپل. بڑا نہیں ہے. ہم کشمیری لوگوں کو ان کی تاریخ سے نہ بند رکھا ہوا ہم نے. کیا ہم نے اس قوم کو غلام بنانا آگے؟ کسی بھی قوم کا یہ آزاد قوم ہے, اس کی تاریخ اس کو پڑھائی جائے. اور کشمیریات جو ہے ایم اے میں جا کے ایز اے الیکٹو سبجیکٹ ہے, وہ آپ اس میں ایم اے کشمیریات کرنے کے بعد نوکری حاصل کر لیتے ہیں, پتہ ہونے میں ہسٹری کا کچھ نہیں ہوتا. تو بیسیکلی یہ ہے کہ اگر پالیٹکس کو آپ ایز اے سبجیکٹ شامل کریں, آپ جب آپ کا ٹارگیٹ قوم بنانا ہو, آپ پھر جا کے سیاست پہ کام کریں, نوجوانوں کو سیاست سکھائیں, ایز اے سبجیکٹ جو ہے اس کو شامل کریں. لیکن وہ تو ٹارگیٹ نہیں ہے, ان کا ٹارگیٹ تو رول کرنا ہے. تو وین ٹارگیٹ ٹو رول, تو پھر آپ لوگوں کو اویئرنیس نہیں دیں گے. آپ اگر سبجیکٹ سیاست کا شامل کریں گے تو لوگوں کو تو سیاست کا پتہ چل جائے گا, ان کو سیاست سمجھ آ جائے گی, کل وہ سیاست میں آ جائیں گے. تو جو اوپر سیاست کے منوپلی لیے ہوئے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو قبضہ گروپ ہے, ان کا کیا بنے گا پھر؟ وہ تو کبھی بھی اس چیز کو شامل نہیں کریں گے کہ نوجوان اور غریب آئے آگے. ایسا اچھا فیض صاحب, آپ کی جو کالمز وغیرہ ہوتے ہیں ہم کون سے پڑھتے ہیں, یا جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے تو آپ کا ایک ہی بات شروع بھی یہاں پہ ہوتی ہے ختم بھی یہاں پہ ہوتی ہے آپ کی, کہ آپ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے. کیوں نوجوانوں کا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں آگے آنا چاہیے؟ وہ کیا وجوہات ہے جو آپ کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی؟ آپ ہمیشہ جب اس پہ بات کرتے ہیں اور آپ کی تحقیق, ریسرچ, کالمز اور کہیں پر بھی جب گفتگو ہوتی ہے تو آپ کا ایک ہی بات کے اوپر جو ہوتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے کہ نوجوانوں کو کیوں سیاست میں آنا چاہیے؟ دیکھیں بخاری صاحب, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے یہ سلسلہ شروع کیا, چل کر شروع کیا, خوشی سے شروع نہیں کیا, چل کر شروع کیا. میں 2007 سے جرنلسٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں. الحمدللہ لاہور پریس کلب کا میں ممبر بھی ہوں اور بہت اچھے اچھے اخباروں اور جریدوں میں کام کر چکا ہوں. نیلم ویلی میں نے یہ محسوس کیا کہ نیلم کے لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, ایجوکیشن میں کیا ہو رہا ہے, صحت میں کیا ہو رہا ہے, مدنیات میں کیا ہو رہا ہے, قدرتی مسائل میں کیا ہو رہا ہے, جابس میں کیا ہو رہا ہے, ترقیاتی کاموں میں کیا ہو رہا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. آئی کلیم اٹ, آئی ایم دا فرسٹ پرسن جس نے یہ سارا اسٹیٹسٹک, سارا ڈیٹا لوگوں تک پہنچایا ہے کہ کتنی ترقیاتی اسکیمیں لگی ہیں, آئی ہیں, صحت کا کیا حال ہے, جنگلات کا کیا حال ہے, معدنیات کا کیا حال ہے, قدرتی مسائل کا کیا حال ہے. یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رہیں. دیکھیں جو چینج ہوتی ہے بیسیکلی چینج ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے, یہ ریولیوشن نہیں ہوتا, یہ ایولیوشن ہوتا ہے. تو ود اے ٹائم بینگ جب یہ چیزیں لوگوں تک پہنچے گی, نوجوان آٹومیٹکلی خود ہی اویئر ہو جائے گا. دوسری بات آپ نے پوچھا کہ نوجوانوں کا آنا کیوں ضروری ہے. دیکھیں اگر نوجوان نہیں آئیں گے تو پھر نوجوان غلام رہیں گے. اگر آپ نے اپنے نیلم پہ حکمرانی کرنی ہے تو آپ کو آگے آنا ہوگا. اگر آپ آگے نہیں آتے تو پھر چند گنے چنے لوگ جب حکمرانی کرتے رہیں گے, آپ پھر نعرے بجاتے رہیں, آپ تالیاں بجاتے رہیں, آپ پھر آپ سمجھتے ہیں آپ نعرے بجانے کے لیے, تالیاں بجانے کے لیے پیدا ہوئے تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ کو میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر نوجوان نہ آئے. لیکن اف دے تھنک دے مسٹ چینج دا سسٹم. دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, ہم نوکری کی دوڑ لگاتے ہیں, ہم سسٹم چینج کرنے کی دوڑ نہیں لگاتے. جب نوکری مانگتے ہیں تو 5-10 نوکریاں ملتی ہیں 5 سالوں میں. جب آپ سسٹم چینج کریں گے, سسٹم آپ کو 5-10 ہزار نوکریاں دے گا. تو وی آر دا بیسک سٹیزن آف نیلم ویلی, یہ ہمارا حق ہے. اگر ہم اپنے حق کے لیے آگے نہیں آئیں گے, چند لوگوں کا ہم اپنے اوپر نافذ کر دیں گے, مسلط کر دیں گے, وہ تو پھر اپنے ہی انجوائے کریں گے, ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور آج تک اس لیے نیلم ویلی کو کیا ملا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ملا ہوا. ایجوکیشن میں آپ کو 58 نمبر جیسے آپ کے پاس یعنی 51% خواتین کی آبادی میں آپ گائنیکولوجسٹ نہیں دے رہے, چائلڈ اسپیشلسٹ نہیں آپ کے پاس. حالانکہ پورے آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ بچوں کی اور خواتین کی ڈیتھ ریشو جو ہے وہ آزاد کشمیر میں ہے. سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے صوبہ جو ہے وہ ضلع جو ہے وہ ضلع نیلم ہے, لیکن ہمیں اس حساب سے نہیں دے رہے. سارا کچھ لے ہم سے رہے, ہمیں دے کچھ نہیں رہے. بہترین تو نوجوان نہیں آئیں گے تو پھر ایسے لوٹتے رہیں گے. جی پروفیسر. اچھا جو آپ نے بات کی یقیناً ہم اس کے عینی شاہد ہے کہ آپ نے ڈیٹا کے حوالے سے اور شعور کو عام کرنے کے حوالے سے آپ نے جو علم اٹھایا اس کے ہم عینی شاہد ہیں. اچھا پروفیسر, میرا جو اگلا سوال وہ یہ ہے کہ وہ کون سا طرز عمل ہے کہ جس کو اپنا کر یہ جو یوتھ ہے ہماری نیلم کی, آزاد کشمیر کی اور آزاد کشمیر کی تمام ڈویژن کی, وہ پولیس اسٹیشن میں آ سکتے ہیں, وہ فرنٹ رول پہ آ کے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, وہ کون سا طرز عمل ہے؟ اور آخر پہ چند یہ بھی بتا دیں کون سی شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو وہ ماڈل بنا کر ان کی زندگیوں کو پڑھ کر اپنی زندگی جو ہے اس میں بدل ڈالا ہے. جی
جی بخاری صاحب دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر سے احساس کمتری ختم کرنا ہے. جی جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بنیادی چیز جو احساس کمتری ہے، کانفیڈنس نہیں ہے. ہمارے رشتے دار بھی کیا کرتے ہیں، لڑکوں کو کہتے ہیں تم پڑھو، تم بی اے کرو، ایم اے کرو، فلاں ایم ایل اے کو کہہ کے، فلاں بندے کو کہہ کے، فلاں نمبردار کو کہہ کے نوکری دلوا دیں گے. ہم ان کے ذہنوں میں غلامی ڈالتے ہیں. اپنے اندر اعتماد کریں. 87.3% جو لوگ ہیں پاکستان میں وہ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں. اونلی 20 جو لوگ ہیں یا اس سے بھی کم جو ہیں وہ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں. ہم بیسکلی نوکری کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ ہم نے اپنے اندر یہ کیوں بٹھایا ہوا کہ وی کان ڈو، اف یو کان ڈو somebody else will do. اگر آپ نہیں کریں گے بھائی کوئی اور تو کرے گا، اس لیے کام ڈو آئے آپ کریں. جب آپ آگے آئیں گے تو آپ کو لوگ پہچانیں گے، ورنہ امپورٹڈ لوگ باہر سے آتے رہیں گے. اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ کون سی شخصیت ہے دنیا میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کوئی بھی نہیں ہے. ہم اس چیز سے لا علم ہیں. ہم اس چیز سے لا علم ہیں کہ 150 سے زیادہ انگریز لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح حیات لکھی ہوئی ہے. بے شک ہم تو صرف ایک دو مسلمانوں کی لکھی سوانح حیات کو پڑھتے ہیں، ان کی جو سیرت نبوی ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی پہ بے شمار انگریزوں نے تفاسیر، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو ہمیں ان سے بڑا سیاستدان دنیا میں نہیں ملتا کہ جو فارمل ایجوکیشن سے بالکل، ان کے پاس فارمل ایجوکیشن نہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب بنا کے کھڑا کر دیا، اکیلے اٹھے. اور آپ دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، ان سے بڑا پولیٹیشین کوئی نہیں ہے. اس وقت کے سب سے بڑے بدماشوں کے ساتھ انہوں نے 86 معاہدے کر کے ان کو نہ کے گڑوائی تھی وہاں پہ. بے شک بے شک. بہترین بات کی ہے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آج کے پروگرام میں ہم یہیں پر اختتام کی طرف بڑھیں گے. بہت شکریہ، آپ نے وقت ہمیں دیا. ناظرین، یہ ہمارا سلسلہ یوں ہی انشاءاللہ چلتا رہے گا. اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، شعور کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور چیزوں کو جو ہے آپ تک پہنچانے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے جو پولیٹیشین ہیں، چاہے وہ پرانے ہیں نئے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو آپ کے سامنے لانا اور ان سے سوالات کرنا. کشمیر کے اندر جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اچھے خاصے جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس علم کو الحمدللہ پروفیسر صاحب کے ساتھ اور کئی لوگ ہمارے ساتھ اس ٹیم میں شامل ہیں، ہم نے اس کو بلند کیا ہے. تو آپ سے ایک تو جہاں پر آپ نے دعا بھی کرنی ہے، وہاں پر آپ نے باقاعدہ سے ہمارے ان تمام پروگرامات کو دیکھنا ہے اور اس کو ہر جگہ جو ہے اس کو عام کرنا ہے اور فیڈ بیک دینا ہے. اس کو ہم مزید بہتری کی طرف کیسے لے کے جا سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی ہماری کشمیر کے اندر جتنے بھی جماعتیں ہیں، ان کے وہ لوگ کہ جو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کو بھی سامنے لائے، ان کا ویژن، ان کا نظریہ وہ کیا ہے کہ جس کو لے کے وہ عام طرح. بہت شکریہ. ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان سید مرتضیٰ بخاری کو لائیو ٹی وی پر اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.